السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والد پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اسی لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اسی لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی، اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی، قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ جو بندہ گالیاں دیتا ہے غصے میں، حضرت علی نے فرمایا، قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتے؟ رسول کو پڑھتے ہیں، یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے جو ہوگا رسول کا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند ستارے گر سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پر لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تنک چلنے سے پہاڑوں کی بلندی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتی۔ نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نمبر 1، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمبر 4، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 6، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 7، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نمبر 8، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے، کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ آباد رہے وہ شخص جو حدیث سن کر آگے تک پہنچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، باپ کی دعا۔ نمبر 2، روزدار کی دعا۔ نمبر 3، مسافر کی دعا۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن
اللہ सब ठीक कर देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि न तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो न और तनक कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। चलो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। नंबर 1, हेलो नहीं अस्सलाम वालेकुम। नंबर 3, 2 ओके नहीं इंशाअल्लाह। नंबर 3, बाय नहीं फी अमान। नंबर 4, ग्रेट नहीं सुभान अल्लाह। नंबर 5, फाइन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 6, नाइस नहीं माशा अल्लाह। नंबर 7, थैंक्स नहीं जज़ाकल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 खूबसूरत हदीस। नंबर 1, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर के फैसले को नहीं बदलती। नंबर 2, नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती। नंबर 3, सदक़े के सिवा कोई चीज़ मुसीबत को नहीं टाल सकती। अरफा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन रोज़ा रखना 1 साल से अगले साल तक के पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। नंबर 4, ज़कात के सिवा कोई चीज़ दौलत को पाक नहीं कर सकती। नंबर 5, अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत मोहब्बत करता है जो हदीस पढ़कर उसे दूसरों तक पहुँचाए। हजरत अली फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक़ से इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और न ही जहन्नुम के खौफ से करता हूँ, यह गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अल्लाह से मांगो ना मिले, फिर ना मिले रोकर मांगो, पर मांगते रहो, वह देगा, वही देगा, क्योंकि वही देने वाला है। एक गलती हो जाए तो लोग बात नहीं करते, और हमेशा इतने गुनाह होने के बाद अल्लाह हमारा रिज़्क बंद नहीं करता। दुनिया के तमाम मर्द अगर अंधे भी हो जाते हैं, फिर भी औरत पर पर्दा फर्ज है, क्योंकि यह अल्लाह का है। वजू दुनिया का वह वाहिद सस्ता सैनिटाइजर है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ करता है। कुरान की ताकत सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क में कुसादगी लाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नुम के भाव के असर से होता है। इद्दत शौहर जैसी अजीम नेमत छीन ले जाने पर औरत को चाहिए कि इद्दत गुजारे, क्योंकि यह दिन उसके गम के दिन है। जो नमाज नहीं पढ़ता वह सुकून का मतलब नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, यह खूबसूरत बातें आपको कैसी लगी? कौन सी बात आपको अच्छी लगी? कमेंट में लिखकर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।